دوستو ایک نوجوان اپنے مالی حالات سے تنگ آ کر کام ڈھونڈنے شہر آ گیا۔ پڑھا لکھا اور باشعور ہونے کے باوجود بھی اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ کافی دن شہر کی خاک چھاننے کے بعد جب اسے کوئی روزگار نہ ملا تو وہ مایوس ہو گیا اور طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں جنم لینے لگے۔ معمول کے مطابق ایک دن وہ صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی اور دعا مانگنے کے بعد وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ گلی کے نکڑ پہ پہنچا تو اسے وہاں ایک چھوٹا سا بیگ ملا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک قیمتی ہار موجود تھا۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا سونار کے پاس پہنچا اور اسے ہار کی قیمت لگانے کو کہا۔ سونار نے جب ہار دیکھا تو اسے بتایا کہ ہار بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ نوجوان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہار بیچ کر اسے اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہار بیچ کر اس کی رقم وصول کرنے لگا، اس کے اندر ایمان کی لہر دوڑ گئی کہ یہ ہار اسے ملا ضرور ہے مگر اصلی مالک تو کوئی اور ہے۔ وہ کسی دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کر کے وقتی طور پر تو خوشحال ہو سکتا ہے مگر آخرت میں اس کا حساب کیسے دے گا؟ اس نے سونار سے ہار واپس لیا اور ارادہ کیا کہ وہ اس ہار کو اس کے حقیقی مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ اسی جگہ واپس پہنچ گیا جہاں سے اسے وہ ہار ملا تھا۔ جب اس جگہ پہنچا تو اسے وہاں ایک ادھیڑ عمر کا شخص نظر آیا جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا کچھ سامان گم ہو گیا ہے۔ نشانی پوچھنے کے بعد جب نوجوان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہار اسی آدمی کا ہے تو اس نے اسے واپس کر دیا۔ وہ آدمی نوجوان کی ایمانداری دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اتنا قیمتی ہار اس نے اتنی آسانی سے واپس کر دیا۔ اس نے جب اسے انعام دینا چاہا تو اس نے انعام لینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ آدمی نوجوان کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو نوجوان بولا کہ گاؤں سے شہر کام ڈھونڈنے آیا تھا مگر ابھی تک کوئی کام نہیں ملنے کی وجہ سے بے روزگار ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی فیکٹری لے گیا اور اسے وہاں کام پر رکھ لیا۔ نوجوان وہاں پر بہت ہی محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا۔ وہ آدمی کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا مگر اس کی صرف ہی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کی شادی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا جس کی محنت، لگن اور ایمانداری جیسی خوبیوں سے وہ بہت متاثر تھا، اسے اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نوجوان سے بات کی کہ اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ جب نوجوان نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی والی رات جب وہ اپنی دلہن کے پاس گیا تو اس کے گلے میں اسے وہی ہار نظر آیا جو اسے ملا تھا۔ ہار دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تو اس کی بیوی نے پوچھ لیا کہ آخر مسکرا کیوں رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اسے ساری کہانی سنائی کہ کیسے اسے ایک دن یہ ہار ملا تھا اور وہ اسے بیچنے والا ہی تھا مگر اس کا ایمان آڑے آ گیا اور اس نے یہ ہار اس کے اصلی مالک یعنی تمہارے باپ کو واپس کر دیا۔ بیوی بولی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی انصاف کرنے والا ہے، تمہاری اس ایمانداری کے بدلے میں اس نے نہ صرف تمہیں وہ ہار بلکہ ہار والی بھی دے دی اور ساتھ ہی ساتھ کروڑوں کی جائیداد کا مالک بھی بنا دیا۔ اس نوجوان نے فوراً جائے نماز بچھایا اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر بجا لانے لگا۔ پیارے دوستو، نیکی کبھی بھی رائیگان نہیں جاتی اور ایمانداری کے چھوٹے سے عمل کی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کا ہر چھوٹا بڑا فعل دیکھ رہا ہے اور ایسی دیانتداری کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور وہ نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی اور ایمانداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔